میں بہت مختصر طور پر آپ کو آخری ایام کی جھلکیاں لے کے چل رہا ہوں، کیونکہ میرا موضوع کچھ اور ہے اور اس موضوع سے اس کا ربط ہے، اس کی معلومات لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحاح کی کتابوں میں موجود ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، اور کوئی ظالم جب ظالم ظلم کی طرح سے گفتگو کرنا شروع کرے اور غلط باتیں کرنا شروع کرے تو اس کا گریبان پکڑ لو کہ یہ کس حدیث میں ہے، یہ کون سی دلیل ہے، یہ دلیل بھی آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ وہی آخری ایام تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہوا۔ اور اسی طرح سے وہ سورت بھی نازل ہوئی جو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ہوئی جس کے اندر اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ دنیاوی مہمات سے فارغ ہو چکے ہیں، رسالت کا پیغام مکمل ہو چکا ہے، اللہ نے جو دین اپنے نبی کو بھیجا ہے وہ دین کامل ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع قرار پایا گیا، اسے حجۃ الوداع یعنی الوداعی حج تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چنانچہ حج کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، سفر سن 11 ہجری کی ابتدائی تاریخیں تھیں، شروع کی تاریخیں تھیں۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد تشریف لے گئے اور شہدائے احد کے لیے آپ نے دعائیں کی، گویا زندہ اور مردہ دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایسی دعا آپ نے فرمائی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زندوں سے بھی الوداعی ملاقات کر رہے ہوں اور مردوں سے بھی الوداعی ملاقات کر رہے ہوں۔ پھر آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر ممبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں انی فرتکم وانی شہید علیکم وانی شہید علیکم وانی واللہ لانظر الى حوضی الان وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض واللہ ما اخاف وانی واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارا امام ہوں اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں، اور میں اللہ کی قسم ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اے لوگوں مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی یا زمین کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، اور یقیناً میں تمہارے اوپر اپنے بعد شرک سے اتنا نہیں ڈرتا ہوں جتنا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی اور دنیا کی دوڑ میں تم مشغول ہو جاؤ گے، دنیا کی دوڑ میں مشغول ہو جاؤ گے۔ ماہ سفر کے یہ ابتدائی ایام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلائے۔ پھر ماہ سفر کے آخری دن اور رات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بقیع غرقد، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، جو باب جبریل کے سامنے قبرستان ہے صحابہ کا، مسلمانوں کا، وہاں تشریف لے گئے اور ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی اور ان سے فرمایا انا بکم لاحقون، اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی ہو، ایک دن ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، بہت جلد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری دوشنبہ یعنی آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک جنازے میں جنت البقیع تشریف لے گئے، بقیع غرقد تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے سر میں اس وقت درد محسوس کر رہی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے کو رخصت کر کے جب واپس آئے تو میں نے فرمایا، میں نے کہا واراسا، ہائے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم ہائے میرے سر میں بھی درد شروع ہو گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بیماری کی ابتدا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے درد سے شروع ہوئی۔ اسی وقت آپ کو سخت ترین بخار چڑھا، بہت سخت بخار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا، جس کی حرارت اور گرمی اتنی سخت گرمی تھی کہ ٹھنڈے پانی میں ڈبوئے ہوئے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانیوں پہ رکھے جاتے تو اس بخار کی گرمی، اس حرارت کی گرمی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈے پٹیوں کے اوپر محسوس ہو رہے تھے، یعنی اس قدر تیز بخار تھا۔ اور یہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 11 یا 14 دن یہ بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی۔ ایک رات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ تشریف فرما تھے کہ اس وقت مرض سخت سے سخت ہوتا گیا اور مرض نہایت سخت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا اور اس قدر آپ مریض ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا کہ کل میری باری کہاں ہے، میں کل کہاں رہوں گا۔
یہ مقصد تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کے بارے میں پوچھنے کا. تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے بیک زبان ہو کر کے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی مرضی، جہاں چاہیں آپ رہیں، جہاں چاہیں آپ رہیں. چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ کے گھر چھوڑ دو. چنانچہ اللہ کا یہ نبی حضرت فضل ابن عباس اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان، دونوں ہاتھوں کا درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر کھسکتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت اور یہ معذوری دیکھ کر صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جو بھی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یاد کیا تھا، معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، میں پڑھ کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی. آپ کو اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے جسم مبارک کے اوپر آپ پھیر سکیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام تھے، آخری دن تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہوئی تھیں. وفات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے 5 دن پہلے بدھ کو مزید تیز بخار چڑھا، جسم جلنے لگا اور شعلوں کی طرح جلنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا حریقوا علیہ سبع قرب من آبار شتى حتى اخرج الى الناس، کہ لوگوں 7 کنووں کے پانی، 7 مختلف کنووں کے پانی مشکیزوں میں لا کر کے میرے اوپر ڈالو تاکہ میں نہا کر کے لوگوں کے پاس نکلوں. چنانچہ آپ کو ایک لگن میں بٹھایا گیا اور 7 مشکیزوں سے پانی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ بس رہنے دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے، منبر پر بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور خطاب میں فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تتخذوا قبری وثنا یعبد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی مسجدوں کو، اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی ہیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میری قبر کو وثن نہ بنانا، میری قبر کو بت نہ بنانا تاکہ تم اس کی پرستش کرو. چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو پیش فرمایا اور فرمایا من كنت جلدته له زهرا فهذا ظهري فليستقد منه ومن كنت شتمته له ارضا فهذا ارضي فليستقد منه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر میں نے کسی کو کوڑے مارے ہیں، اگر میں نے کسی کو ڈنڈے مارے ہیں تو محمد کی یہ پیٹھ حاضر ہے. اے لوگوں اگر میں نے کسی کو کوڑے مارے ہیں، ڈنڈے مارے ہیں تو محمد کی یہ پیٹھ حاضر ہے، دنیا میں اس کا بدلہ لے لو، دنیا میں اس کا انتقام لے لو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اے لوگوں اگر میں نے کسی کو گالی دی ہے، اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے تو اے لوگوں میں حاضر ہوں، مجھے برا بھلا کہیں آخرت میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے میں فرمایا کہ اے لوگوں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یہ اختیار دیا. اور اسی طرح یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اختیار یہ دیا کہ دنیا کی زیب و زینت لینا چاہو تو لے لو، اور ایک اختیار اللہ نے یہ دیا اس بندے کو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لو. تو اس بندے نے آپ نے اشارے میں فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ تھا اسے اختیار کر لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے رونے لگے. آپ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہا فدینا اباک و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فدینا بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں ہمارے باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، آپ کے اوپر فدا ہوں. لوگوں نے کہا اس بڈھے ابو بکر کو دیکھو، اس کو کیا ہو گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا لے لے یا آخرت لے لے، اور یہ بڈھا یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری جو اس حدیث کے راوی ہیں، جو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد ہمارے اوپر یہ
یہ راز ظاہر ہوا ابو بکر کیوں رونے لگے تھے. چند دنوں کے بعد ہمارے نبی ہم سے جدا ہو گئے. اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم اور ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو, میرے گھر کے سارے دروازے بند کر دو. اگر دروازہ کھلا رہے گا تو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھلا رہے گا. حضرت ابو بکر کے دروازے کھولے رکھو. یہ بدھ کے روز کی بات ہے, یہ بدھ کے روز کی بات ہے. جمعرات, جمعہ اور ہفتہ اور اتوار اور پیر, یہ بدھ کے روز کی بات ہے. جمعرات کو آپ کی بیماری مزید سخت. اور اے لوگوں, یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دینا, یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اے لوگوں, اللہ نے 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کی ہے, اس لیے میری امت کے لوگوں اس نماز کو نہ ترک کرنا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اے لوگوں, مسلمانوں کے جو ڈیلیگیٹ اور جو مندوب اور جو وفود آئیں گے ان کو اسی طرح سے نمازنا جس طرح سے میں نمازتا ہوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی اور تاکید فرمائی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. کیا لوگوں, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. اور وہ دونوں چیزیں کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے, اور تمہارے نبی کی یہ سنتیں ہیں. اور جمعرات ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا, جمعرات ہی کو آپ نے غسل فرمایا. سخت بخار چڑھا ہوا تھا اور پورا جسم تپا ہوا تھا. آپ نے جب غسل فرمایا تو تھوڑا جسم ہلکا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے. جیسے ہی کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. آپ کو بے ہوشی آ گئی, پھر ہوش آیا, پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر پڑے اور آپ کے اوپر غشی آ گئی. پھر اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے پھر آپ کو ہوش آیا, پھر آپ نے غسل فرمایا, پھر آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. جب اللہ کا نبی بار بار زمین کے اوپر بے ہوش ہو کر گر رہا تھا, آخرکار اللہ کے نبی نے فرمایا اور کہلا بھیجا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر کو بولو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ ایک اشارہ تھا حضرت ابو بکر کی خلافت کا بھی, یہ ایک اشارہ تھا حضرت ابو بکر کی خلافت کا کہ میرے بعد جو جانشین بننے والا ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہی ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا وہ نماز پڑھائے. چنانچہ اس وقت سے لے کر کے بقیہ سارے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی, جن کی کل تعداد 17 تھی. 17 نمازیں تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کے مصلی پر حضرت ابو بکر نے پڑھائی. ہفتہ یعنی سنیچر یا اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ درد کم محسوس ہوا. آپ مسجد میں آئے, ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے. نماز کا وقت تھا, نماز کھڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا حضرت ابو بکر کر رہے تھے اور ابو بکر زور زور سے تکبیریں کہہ رہے تھے اور تمام صحابہ حضرت ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے. دوستوں اور بھائیوں, 2 شنبہ کی صبح, پیر کی وہ صبح جو نہایت ہی غمناک صبح تھی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حجرے کا پردہ اٹھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا, لوگوں کی طرف دیکھا اور مسکراہٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹیں کھیل گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھ کے مسکرایا. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے, ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے. حضرت ابو بکر نے سمجھا کہ ناگہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. ابو قحافہ کا یہ بیٹا کس طرح سے نبی کے مصلی کے اوپر کھڑ کر کے نبی کی موجودگی میں بات کر سکتا. چنانچہ حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اب وہ مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نماز میں فتنہ واقع ہو جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ لوگوں اپنی نمازیں پوری کر لو, اپنی نمازیں پوری کر لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کی طرف اپنا رخ انور پھیرا اور آپ نے پردہ گرا لیا, آپ نے پردہ گرا لیا. اسی دن یا اسی ہفتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کو ان کا منہ اپنے کان کی ان کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر کے آپ نے کچھ سرگوشی کی. جو سرگوشی کی یہ سن کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کان میں سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ الزہرا ہنسنے لگی. لوگوں
لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہلے کیوں رونے لگی بعد میں ہنسنے لگی؟ کہنے لگی پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے کان میں سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بہت جلد اللہ سے ملنے والا ہوں. میں اپنے باپ کے وفات کی خبر سن کر کے اور میں اپنے باپ کے آخری لمحے کی فکر کر کے میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. پھر دوسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی بہت جلد ہم سے ملنے والی, تم بھی ملو گی, اور جب ملو گی تو اس وقت تمہیں جنت کا سردار بنایا جائے گا, جنت کے عورتوں کی تم سردار ہوں گی. میں نے یہ سن کر کے میں نے ہنسنا شروع کیا. چنانچہ میرے عزیزو لمحہ بلمحہ موت کے سائے قریب ہوتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی گئی, یہاں تک کہ چاشت کا وہ وقت بھی آیا, صبح کا وہ سورج بھی نکلا اور چاشت کا وقت بھی آیا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میرے زانو کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور میں اپنے گردن کے بیچ میں اللہ کے نبی کے سر کو لے کے بیٹھی تھی. اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمان میرے کمرے میں داخل ہوئے, ان کے ہاتھوں میں مسواک, تازہ مسواکیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تازہ مسواک کو دیکھا تو آپ کی نگاہ مبارک انہی مسواکوں کے اوپر اٹھ گئی. میں نے محسوس کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے. میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا, زبان مبارک بھی نہ کھلی, آپ نے اشارے سے فرمایا کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے. چنانچہ عبد الرحمان ابن ابو بکر نے وہ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. حضرت عائشہ نے منہ میں ڈالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تھے کہ وہ مسواک کچل بھی نہیں رہے تھے. ہمارا نبی اس طرح معذور, ہمارا نبی اس طرح سے بیمار, ہمارا نبی اس طرح سے نڈال, ہمارا نبی اس طرح سے مجبور ہو کر کے زمین کے اوپر تھا کہ دندان مبارک بھی نہیں کھل رہے ہیں. مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مسواک نہیں کچلے جا رہے تو میں نے اپنے منہ کے اندر مسواک کو لیا, اس کو نرم کیا اور پھر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے منہ میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا. یہ آخری لمحے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چہرے کے اوپر چادر کو اٹھتے اور جب سانس پھولنے لگتی تو آپ چادر کو اٹھاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, نصرانیوں پر, جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا اور نبیوں کی قبروں کی پرستش کرنے لگے. اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجے. یہ آخری لمحات تھے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زبان مبارک کھلتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ وہ زہر جو خیبر کے وقت اس یہودن نے مجھے کھلایا تھا, اس زہر کا اثر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا کلیجہ کٹتا جا رہا ہو اور میں کٹتا جا رہا ہو اور موت مجھے بڑی ہی تکلیف دہ محسوس ہو رہی ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے لیے اپنا قارورہ طلب کیا کہ کوئی برتن لاؤ میں پیشاب کروں. اللہ کا وہ نبی اٹھ کے اب ہم وہاں بھی نہیں جا سکتا, وہ نبی پیشاب اپنی جگہ پہ منگانے کے لیے کرنے کے لیے قارورہ منگوا رہا. مائی عائشہ فرماتی ہے ابھی لانے والا قارورہ لینے گیا اور لینے کے لیے آیا, آپ کے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے. اچانک اللہ کے نبی نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم رفیق الاعلی, اے اللہ مجھے نبیوں میں صدیقوں میں جگہ عطا فرما. ہاتھ اوپر اٹھے, ابھی وہ برتن پیشاب کیا لایا بھی نہیں گیا کہ آپ کے ہاتھ ڈھیلے ہو کے زمین پہ گر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پیر کی چاشت کا وقت تھا اور 12 ربیع الاول تھی اور سن 11 ہجری کا یہ واقعہ تھا. ہمارا نبی اس دنیا کو رخصت کر گئے, ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ہمارا نبی مر گیا, ہمارے نبی چلے گئے. حضرت صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا ان کے وہ جنون اور پاگل یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانے ہو گئے. مدینے کے اندر ایک کوہرام بپا ہو گیا اور وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کی حرارتوں کو مضبوط کرتے تھے, جلا بخشتے تھے, اب وہ نبی ان میں نہ رہا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم جو یہ کہے گا کہ ہمارے نبی مر چکے ہیں میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا. میرا نبی مرا نہیں ہے, میرا نبی زندہ ہے, میرا نبی زندہ ہے, زندہ رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق اوالی کے قریب میں تھے, مدینے سے قریب اوالی ایک مقام ہے, وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضرت صدیق واپس آئے اور آپ کی دونوں آنکھوں کو بند کیا, پیشانی مبارک کو بوسا لیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اب آپ کے اوپر 2 موت نہیں آ سکتی ہے. اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے, صحابہ کو جمع کیا, منبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ فرمایا اور وہ خطبہ صحیح بخاری کے پنوں کے اوپر درج ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایھا الناس اعلموا, اے لوگوں جان لو, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, کہ اے لوگوں جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ محمد
محمد مر چکے ہیں، محمد مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت، اور جو اس اللہ واحد کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ کبھی مر نہیں سکتا، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے وہ زندہ رہے گا۔ اور قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ لوگوں